اسلام ہندوستان میں کیسے آیا؟ سب سے پہلے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 92 ہجری میں سندھ پر حملہ کیا جب راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے مسلمانوں کا ایک قافلہ لوٹ لیا، بحری جہاز۔ تو اس کے بدلے میں مسلمانوں کی طرف سے لشکر کشی ہوئی اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ ملتان تک پہنچے۔ ان کے پاس 12,000 کا لشکر تھا، لیکن جب وہ ملتان پہنچے وہ لشکر 1,00,000 ہو چکا تھا کہ مقامی لوگ فوج کے اخلاق اور محمد بن قاسم کی سیرت سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ جوک در جوک مسلمان ہوتے چلے گئے، اور ملتان جب پہنچے تو وہ 1,00,000 میں تبدیل ہو چکے تھے۔ تو سب سے پہلے سرزمین ہند میں اسلام کی حکومت قائم ہوئی۔ ادھر ہندوستان کے ساحلی علاقوں پر تاجروں کی وجہ سے اسلام پھیل چکا تھا، لیکن باقاعدہ جو حکومت قائم ہوئی وہ سندھ میں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نیک بندے صوفیاء کرام آتے رہے اور دعوت دین دیتے رہے اور ان کے ذریعے سے لوگوں میں اسلام کی بارے میں بیداری ہوئی اور انہوں نے قبول کرنا شروع کیا اپنی خوشی سے۔ اوپر جو ہندوستان ہے جس کو اتر پردیش کہتے ہیں، وہاں جو اسلام کی حکومت قائم ہوئی وہ شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت کو قائم کیا۔ اس سے پہلے محمود غزنوی نے 17 حملے کیے، لیکن انہوں نے کوئی حکومت قائم نہیں کی، بلکہ بس فتح کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ البتہ بھیرا تک، ملتان تک انہوں نے اپنی حکومت کو وسیع کیا، کہ اس وقت ملتان میں ایک کافر طبقہ تھا جو کہتا ہم مسلمان ہیں، قرامطہ، لیکن وہ بہت ہی گندے سفاک لوگ تھے، تو ان کو محمود غزنوی نے صاف کیا۔ پھر 1191 صدی میں ہندوستان کا سب سے بڑا حکمران پرتھوی راج تھا۔ ہندوستان میں راجے مہاراجے بہت سارے تھے، صرف 2 کی حکومت قائم ہوئی پورے ہندوستان پر، ایک جلال الدین اکبر اور ایک اورنگزیب عالمگیر۔ تو 1190 میں شہاب الدین غوری اور پرتھوی راج کی لڑائی ہوئی تراوڑی کے میدان میں، جس میں شہاب الدین غوری کو شکست ہوئی اور وہ زخمی ہو کر گر رہا تھا۔ پیچھے سے ایک ترک سپاہی نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور ان کو یوں پکڑا اور گھوڑا لے کر وہ لشکر کو چیرتا ہوا نکل گیا، جان بچ گئی۔ اس کے بعد وہ سارا سال بستر پہ نہیں سویا، اور جو بھاگے تھے ان کو بڑی سزائیں دی اس نے۔ پھر 1191 میں وہ اپنا لشکر لے کر دوبارہ نکلا اور اسی میدان میں ٹھہرا جہاں پہلی جنگ ہوئی تھی۔ تو پرتھوی راج اس دوران تیاری کے بغیر مطمئن رہا کہ میں نے شکست دے دی ہے، اب میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، تو وہ اس میں تھوڑی سستی آ گئی۔ جب لشکر آمنے سامنے ہوئے تو پرتھوی راج نے کہا تم چلے جاؤ ورنہ تمہارا یہی حال کروں گا جو پہلے کیا تھا۔ تو شہاب الدین غوری نے اپنا لشکر ہٹا لیا اتنی دور تک کہ وہ نظر آنا بند ہو گیا، اور پھر صبح سے پہلے اس نے اپنے لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ اس وقت پرتھوی راج کا لشکر اپنی پوجا پاٹ میں تھا، تو انہوں نے حملہ کیا، تو اس میں پرتھوی راج قتل ہوا اور ان کو شکست ہوئی۔ اس کی عمر 42 سال تھی۔ تو پھر شہاب الدین غوری رحمہ اللہ تعالی اجمیر گئے، پھر دہلی گئے، وہاں اپنی پوری ایک ٹیم بنائی، اور قطب الدین ایبک ان کا غلام تھا۔ شہاب الدین غوری کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے قطب الدین ایبک کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔
تو انہوں نے اپنا پایا تخت لاہور بنایا، اور دہلی میں التمش تھا ان کا غلام، اس کو بٹھایا، اور ملتان میں ناصر الدین قباشہ تھا، اس کو بٹھایا۔ شہاب الدین غوری واپس افغانستان جا رہے تھے، راستے میں چکوال کے قریب رات میں وہاں کے مقامی لوگ گکھڑ تھے، انہوں نے حملہ کیا اور اس میں شہاب الدین غوری شہید ہو گئے۔ تو قطب الدین بھی کوئی زیادہ حکومت نہیں کر سکے، 4 سال حکومت کی اور ان کا انتقال ہو گیا۔